بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطيبات المطهرات وأعوانه وأنصاره وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم بنور وجهك الكريم نستغيث أن ترانا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہاں پہ رکے تھے سرمایہ دارانہ انحطاط کا تیسرا اہم اثر جمہوری نظام کی شکست و ریخت ہے۔ تو پچھلی بار میں نے جمہوری نظام کی شکست کے ایک اہم پہلو جو ہے اور جمہوریت کے ایک اہم پہلو جس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اس پر زیادہ وقت صرف کیا تھا، اور وہ ہے جمہوری عمل۔ لیکن صرف جمہوری عمل کمزور نہیں ہوا ہے بلکہ جمہوریت پورے بحیثیت نظام کے کمزور ہوئی ہے، اور اس کمزوری کے جو علامات ہیں وہ یہاں بیان کی گئی ہیں، انڈیکیٹرز جو ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ ریاستی انحطاط کا تیسرا اہم مظہر جمہوری نظام کی شکست و ریخت ہے۔ میڈیا پر سرمایہ دارانہ غلبے کے نتیجے میں آراء کی تشکیل کا عمل عوامی نہیں رہا ہے۔ عوامی نہیں رہا ہے کیا مطلب؟ جمہوری عمل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جمہوری عمل کے دو حصے ہیں، ایک تو عارضی اور دوسرا دائمی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں عارضی سیاست اور دائمی سیاست۔ عارضی سیاست کا مطلب کیا ہے؟ عارضی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں ہر 4 سال بعد، ہر 5 سال بعد، اس کے لیے انتخابی مہمات ہوتی ہیں، اور ظاہر مختلف ملکوں میں وہ مختلف ہوتا ہے۔ امریکہ میں تو یہ جو عارضی سیاست ہے وہ سارے سال ہی چلتی رہتی ہے، تو عارضی سیاست اور دائمی سیاست ساتھ ساتھ ہیں، ان کا نظام ہی ایسا ہے اور یہ ایسا بن گیا ہے، اور اس میں جماعتوں کی اہمیت ہے دونوں میں۔ تو جماعتیں پہلے جماعتوں کے اندر مہمات ہوتی ہیں، ان کے ممبر منتخب ہوتے ہیں، بھی غرض کی بنیاد پر موبلائز کرتے ہیں اپنی اندرونی ممبرشپ کو، اور دوسرا پھر جب ایک ممبر جو ہے وہ
نمائندہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسرے نمائندے کے مقابلے میں عوام کو مخاطب کرتا ہے اور اس خطاب کے ذریعے عوام کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو اردو میں ہم کہیں گے متحرک کرنے کی کوشش کرتا ہے. الیکشن کمپین انتخابی مہمات اس کا حصہ ہیں. اور انتخابی مہمات میں جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں دونوں طرف کے امیدوار، لوگوں کو یہ باور کروا کے کہ ان کے مفادات اور اس نظام کے مفادات جو ان کے مفادات کا محافظ ہے کون زیادہ بہتر طور پہ پورا کرے گا. تو اس کے نتیجے میں مفادات کی سیاست ابھرتی ہے. اسی کو حقوق کی بھی سیاست کہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اس تحرک کے نتیجے میں جو ہے سرمایہ دارانہ فرد جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے. انفرادیت یعنی مستحکم ہوتی ہے. ایسے افراد جو خود غرض کی بنیاد پہ متحرک ہوتے ہیں. تو یہ ایک اس کا اہم حصہ ہے اس کے ایجوکیشن میں. اور وہ اپنے نمائندے چنتے ہیں. نمائندگی کا تصور آئے گا، یہ اہم ہے. نمائندے چنتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نمائندگی ریپرزنٹیشن. ظاہر ہے نمائندگی کا ایک تصور اسلام میں بھی ہے لیکن وہ بالکل مختلف ہے. وہ ایڈمنسٹریٹو تصور ہے. لیکن یہ کہ مطلب اگر آپ سیاق کو نظر انداز کر دیں تو مطلب لوگوں نے کہا بھی ہے، مطلب صحیح حدیثوں میں الرافت و حق، نمائندگی جو ہے حق ہے. لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو نمائندگی ہے. یہ جو ہے اس نمائندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ نمائندگی کرتا ہے آپ کے مفادات کی. اور اس نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہر ایک جو ہے پارلیمنٹ میں جائے اور اپنے مفاد کے مطابق جو ہے قانون سازی میں اپنی رائے دے. لیکن کیونکہ یہ عملاً ناممکن ہے تو لوگ جو ہے اپنے نمائندے چنتے ہیں. اب یہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے ان معنوں میں کہ وہ عوام کی آراء کو یہ مطلب ایک تھیری ہے، اور بھی تھیریز ہے مطلب یہ، لیکن یہ ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی اس کی نمائندگی کرتا ہے. تو پارلیمنٹ میں یہی ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ عارضی سیاست ہے. اچھا، جو دائمی سیاست ہے وہ سیاست جو ہے مثلا پارلیمنٹ میں تو ہمیشہ موجود رہے گا. اس میں نمائندے بھی ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے قانون بنا رہی ہے اور اس میں مباحث ہوتے ہیں کہ کیا قانون بنایا جائے. پالیسی سازی ہوتی ہے ایک لحاظ سے، عمومی پالیسی. یہ حکومت جو ہے پھر پالیسی بناتی ہے، اس پہ مباحث ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی اور اخبارات میں بھی اور میڈیا میں بھی. یا میڈیا کا رول آتا ہے. تو اس میں مباحث ہوتے ہیں کہ اس میں عوام کی نمائندگی کیا ہے، یعنی عوام کیا چاہتے ہیں اور کس طرح پالیسی کا عوام کی اس سے کیا تعلق ہے مفادات سے، اور کون سی پالیسیاں جو ہیں عوامی مفادات کو پورا کرتی ہیں. تو اس کے ذریعے بھی ایک مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ
تو عوام اگر اس میں شریک ہوں، یعنی پیسو شرکت ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ وہ ان مباحث کو جو ہے پڑھیں اور اس کو سنیں ٹی وی وغیرہ میں، ظاہر ہے. اور پھر یہ کہ اس میں ایکٹیو شرکت بھی ہو، عملی شرکت بھی ہو، ان معنوں میں کہ خطوط لکھیں، اخبارات کو مضامین لکھیں اگر لکھ سکتے ہیں، ٹی وی والوں کو مضامین لکھیں وغیرہ وغیرہ، یا ان کو اپنی تنقیدات بھیجیں، یا پارلیمنٹ میں جو ہے ریٹ، یہ مطلب یہ پارلیمنٹ کو اس کو کیا کہتے ہیں، مختلف خطوط لکھے جائیں یا مطالبات پر مبنی تحریر، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے اپنے نمائندوں کو پر جو ہے مسلسل دباؤ ڈالا جائے کہ وہ عوامی مفادات کو ترجیح دیں ذاتی مفادات پر یا اور دوسرے مفادات پر. تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ سرمایہ دارانہ تعقل تشکیل پاتا ہے، اور سرمایہ دارانہ تعقل جو ہے سرمایہ دارانہ شخصیت کے نمو کے لیے اہم ترین چیز ہے. تو یہ دائمی سیاست، تو یہ دائمی سیاست بھی اس طرح کمزور ہوئی ہے کہ جب میڈیا جو ہے اس کو سرمایہ دار ہی چلا رہے ہوں، تو اس میں یعنی پرٹیکولر یعنی مخصوص سرمایہ دار جو اپنے سرمایہ دارانہ مفادات کے لیے کو فروغ دے رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوامی بحث جو ہے ان پہ ختم ہو جائے. ظاہر ہے جب سرمایہ دار، جو میڈیا کمپنی بڑی بڑی ہیں، وہ سرمایہ داروں کے ہی نے خرید لی ہیں. مثلا یہ کہ امریکہ میں زیادہ تر پریس جو ہے برطانوی، مرڈخ جو ہے وہ آسٹریلین ہے، اس نے خریدا ہوا ہے. آسٹریلیا میں بھی اس کے ہے اس کے مقابلے میں، اور یعنی کچھ سرمایہ دار کمپنیوں نے وہ خرید لیا، بڑے بڑے ٹی وی اسٹیشن. تو اس کے نتیجے میں جو عوامی بحث ہے وہ عوام اس سے جو ہے زیادہ یعنی جب عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو مطلب یہ کہ پہلے سے طے شدہ چیز ہے، اور پھر جو ہے جو نمائندے ہیں ان کو بھی خریدا جاتا ہے کمپین منی کے ذریعے. تو اس کے نتیجے میں جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کے جو طریقہ کار ہیں، ان کے جو چارٹرز ہیں یا ان کے جو پالیسیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں. تو لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر ایک وزیر اعظم آ گیا یا دوسرا آ گیا تو اس کے نتیجے میں کوئی خاص جو ہے فرق نہیں پڑے گا. تو اس سے نظر ہٹانے کے لیے پھر مطلب یہ ہے کہ نفرت پھیلائی جاتی ہے اور جذباتیت، کیونکہ جو حقیقی کوئی فرق تو رہا نہیں پارٹیوں کے درمیان، تو اب وہ کس پہ کریں گے. تو اس کے نتیجے میں مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بحثیں چل جاتی ہیں کہ مذہب اور غیر مذہب کا ایک محدود تصور، یا ابورشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا امیگریشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یا مہاجرین کے خلاف جو ہے، یعنی جو لوگ مختلف لوگ آئے ہیں، ہجرت نہیں کہنا چاہیے، امیگریشن جس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو موبلائز کیا جاتا ہے. لیکن حقیقی جو مباحث ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ تعقل جو ہے وہ لوگوں میں کی شخصیت سازی جو ہے سرمایہ داری کی بنیاد پہ وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے لوگ جمہوریت سے لاتعلق ان معنی میں ہو جاتے ہیں کہ سمجھ لیتے ہیں انٹیوٹیولی کہ اس میں مطلب یہ کہ یہ حقیقی کوئی ان کو چوائس نہیں ہے، حقیقی کوئی ان کو چوائس کو کیا کہیں گے، انتخاب کی قوت نہیں ہے. اور جو انتخاب کی ان کو ایک اور دو کے درمیان ہے بھی، تو وہ ایک دوسرے کی مطلب یہ ہے کہ کاپی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خاص کہ ٹرمپ تھا یا بائیڈن تھا یا اسٹارمر تھا یا اس کے بعد اب یہ نیا آئے گا یا اس سے پہلے جو تھا. پالیسی میں کوئی خاص فرق نہیں. اس لیے مطلب یہ ہے کہ کیونکہ پالیسی میں فرق نہیں ہے تو وہ سارے ناکام ہو رہے ہیں.
تو اس کی یہ مطلب ایک سرمایہ داری کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ کیونکہ جمہوریت وہ طریقہ ہے موبلائزیشن کا بنیادی طور پہ، جس کے ذریعے سے شخصیت سازی ہوتی ہے سرمایہ دارانہ بنیاد پہ اور معاشرت سازی ہوتی ہے. تو لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرمایہ داری سے وہ تعلق نہیں رہتا، پھر صرف مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری سے جو تعلق بن جاتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ سرمایہ داری جو ہے اس سے تعقلی تعلق ان کا ختم ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو ان کا تعلق بن جاتا ہے وہ آلاتی ہو جاتا ہے، انسٹرومنٹ. اور زیادہ تر لوگ جو ہے مطلب یہ ہے کہ کھاتے پیتے ہیں اور کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں جتنی کر سکیں. اور خاص تحرک اگر کبھی پیدا بھی ہوتا ہے تو اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ ان کے مفادات جو ہیں ان پر زد پڑ رہی ہو، یعنی جو آلریڈی انہوں نے حاصل کر لیا ہے سرمایہ داری کے نتیجے میں اس پہ. اور اس میں بھی زیادہ تر جو سکت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو پیسے والے ہوتے ہیں. بس پیسہ نہیں ہے ان میں اتنی کوئی خاص سختی نہیں ہوتی. تو ایک بہت بڑی آبادی جو ہے سرمایہ داری سے اور اس کے مستقبل سے لا تعلق ہو جاتی ہے. تو یہ سرمایہ داری کے زوال کی ایک جو ہے شکل ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں اس پیراگراف میں. سرمایہ دارانہ انحطاط کا تیسرا اہم مظہر جمہوری نظام کی شکست و ریخت ہے. میڈیا پر سرمایہ دارانہ غلبے کے نتیجے میں آراء کی تشکیل کا عمل عوامی نہیں رہا، پبلک نہیں رہا، بلکہ آراء کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں جو ہے آراء جو ہے لوگوں کے تحرک کے نتیجے میں اور آپس کے مباحثے کے نتیجے میں جو ہے نہیں بنتی، بلکہ آراء جو ہے اوپر سے تھوپی جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنیک استعمال کر کے، مثلا یہ ہے کہ ایک ٹیکنیک اس کی یہ ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں بائی پولرائزیشن، یعنی ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. مطلب حقیقت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کے مطلب کہتے ہیں کہ وہ ملک دشمن ہے، تو ملک دشمن ہے، تو مطلب وہ وغیرہ وغیرہ، یا ریسزم کے ذریعے، یعنی نسل پرستی کے ذریعے، یا دوسرے جو ایشوز ہیں جس پہ لوگوں کے جذبات جو ہیں بھڑکا کے ان کو اپنے مفادات، یعنی جو ان کے اصل مفادات ہیں ان سے ہٹا کر ایسی چیزوں میں لگایا جاتا ہے جس میں وہ آپس میں لڑتے رہیں، تاکہ جو ہے اس پر توجہ نہ کر سکیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی آراء جو ہیں بے معنی ہو گئی. لوگوں کی رائے میڈیا سازی کا شکار ہو گیا. جمہوری عمل تفریح کا ذریعہ بن گیا، اسپیکٹیکل، تفریح کا ذریعہ. مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے نا، اب دیکھیں امریکی صدور کی تاریخ دیکھیں جدید، تو مطلب یہ انٹرٹینمنٹ، یہ ٹرمپ وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. اس کے سب سے جو بہترین اس کے پر تبصرے ہوتے ہیں وہ کامیڈینس کرتے ہیں. اس لیے جو کامیڈی پروگرام ہیں امریکہ میں، وہ ہمیشہ ان کی ریٹنگز، جب ٹرمپ جو ہے صدر بنتا ہے تو ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا سامان ہوتا ہے کہ وہ ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی بات ہوئی. اس طرح مطلب بش کے بارے میں بھی یہی تھا. نمائندگی صرف سرمایہ کی ہے. سرمایہ کی نمائندگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ سرمایہ کے جو مفادات ہیں، جو پرٹیکولر سرمایہ یعنی کمپنیوں کے مفادات ہیں، ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، کیونکہ نمائندے جو ہیں انہوں نے خرید رکھے ہیں. تو نمائندے جو ہے ووٹروں کی نمائندگی نہیں کرتے، کمپنیوں کی اور مختلف سرمایہ داروں کی اور سرمایہ داروں کے حلیفوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے مفادات. مثلا یہ بیوکانن ایک
ریپبلکن تھا، وہ امریکی کانگریس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، یعنی یہ مفتوحہ علاقہ ہے اسرائیل کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے جو سرمایہ دار ہیں وہ اسرائیل کے حلیف ہیں، تو اس کے خلاف کچھ نہیں کہنے دیتے، حالانکہ مطلب عوام جو ہیں زیادہ تر اسرائیل کے خلاف ہیں۔ یورپ میں کئی دہائیوں سے انتخابات ووٹرز کی شرکت مستقل کم ہو رہی ہے۔ 46 کے بعد سے کسی امریکی صدر کے اکثریت سے ووٹ منتخب نہیں کیا گیا، کیونکہ لوگ جو بہت سے لوگ ہیں وہ انٹیوٹیولی، یعنی وجدانی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی رائے کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو بھی آئے گا وہی کوئی ووٹ کیوں دے، جبکہ میڈیا کئی ہفتے پہلے ہی انتخابات کا نتیجہ بتا دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج کوئی یورپی سیاسی فلسفی جمہوریت کے حق میں دلیلیں نظر نہیں، یعنی جمہوریت کے حق میں دلیل دیتا نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ جمہوریت کے مخالف ہے، بلکہ جمہوریت کے حق، یعنی جو جمہوریت ہے اس کو جمہوریت کہنا بہت مشکل ہے۔ ہمارا آج کل ماڈرنسٹ سرمایہ داران سب سے بڑا وکیل اور مکالماتی عمل کی بات کرتا ہے۔ مکالماتی عمل وہی ہے کہ مطلب جو کمپین ہوتی ہیں، مہمات ہوتی ہیں، اور اس میں اخبارات کا رول جو تھا اور میڈیا کا جو رول تھا وہ کہتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے سرمایہ دارانہ شخصیت کا بننا جو ہے بند ہو گئی ہے، تو کیونکہ جو ہابرماس فکر مند تھا وہ مخصوص سرمایہ داروں کے مفادات کا نہیں، بلکہ سرمایہ داری کے مفادات کا، عمومی مفادات کا۔ تو جب تک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے سرمایہ دارانہ شخصیت سازی نہیں ہوگی، تو سرمایہ داری کے جو عمومی مفادات ہیں وہ ان کا تحفظ نہیں ہوگا۔ اتنا مسخ ہو گیا ہے کہ ڈائلاگ پر مبنی جمہوریت ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایلن باؤڈیو، یہ فرانسی فلسفی، یہ کہتا ہے کہ آج جمہوری عمل وہ زنجیر ہے جس کے لیے گھوڑے کو سرمایہ داری کے استبل میں باندھا جاتا ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے کوئی حقیقی تغیر نہیں آتا، بلکہ یہ کہ سرمایہ داری کے دو مختلف جو تھوڑے بہت فرق ہے جو ورژن ہیں، ان میں سے ایک کو جو ہے وہ چنا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ روس میں جو ہے ایک پارٹی ہوتی تھی اور اس کے اندر جو ہے فیکشن ہوتے تھے، جن کے درمیان تگ کے نتیجے میں جو ہے پالیسیاں بنتی تھیں۔ اب یہاں بھی مطلب ایک ہی پارٹی ہے بنیادی پر، اس پارٹی کے دو جز ہیں، ایک کو آپ ڈیموکریٹ کہہ رہے ہیں، دوسرے کو ریپبلکن کہہ رہے ہیں۔ تو ہر ملک میں تقریباً یہی ہے۔ تو بیسیکلی ون پارٹی رول ہے جس کے دو فیکشن ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ داری اور کمیونزم میں جو ہے بنیادی ایک توافق ہے جو لانگ رن میں۔ بہرحال یہاں روکتے ہیں، پھر اس کو اگلی چوتھی بات کریں گے، اگلی بار جو ہے اس سیکشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔